یہ آدم کے خاندان کی تاریخ ہے۔ خدا نے انسان کو ٹھیک اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ خدا نے ان میں نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے، اور اسی دن جس دن اس نے ان کو پیدا کیا وہ ان کو دعا کے ساتھ برکت دی اور ان کو آدم کا نام دیا۔ جب آدم 130 سال کے ہوئے تو اسے ایک اور لڑکا پیدا ہوا، اور وہ لڑکا شکل و صورت میں بالکل آدم جیسا تھا، اور آدم نے اس کا نام سیت رکھا۔ سیت پیدا ہونے کے بعد آدم 800 سال زندہ رہے۔ اس دوران ان سے دوسرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح آدم کل 930 برس زندہ رہ کر موت کے حوالے ہوئے۔ سیت جب 105 برس کا ہوا تو انوش نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ انوش جب پیدا ہوا تو سیت 807 سال زندہ رہا۔ اس مدت میں سیت کو کچھ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح سیت کل 912 سال زندہ رہنے کے بعد مرے۔ انوش جب 90 برس کا ہوا تو اسے قینان نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ قینان پیدا ہونے کے بعد انوش 815 برس زندہ رہا۔ اس مدت میں اسے دیگر لڑکے اور لڑکیاں بھی پیدا ہوئیں۔ اس طرح انوش کل 905 برس زندہ رہنے کے بعد مرے۔ قینان جب 70 برس کا ہوا تو اسے مہللعیل نام کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ مہللعیل کی پیدائش کے بعد قینان 840 برس زندہ رہا۔ اس مدت میں قینان کو دوسرے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح قینان کل 910 سال زندہ رہنے کے بعد مر گیا۔ مہللعیل جب 65 برس کا ہوا تو اس کو یارد نام کا لڑکا پیدا ہوا۔ یارد کی پیدائش کے بعد مہللعیل 830 برس زندہ رہا، اور اس مدت میں اس کو چند لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح مہللعیل کل 895 برس زندہ رہنے کے بعد مر گئے۔ یارد جب 162 برس کا ہوا تو اس نے ہنوک نام کے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ہنوک پیدا ہونے کے بعد یارد 800 برس زندہ رہا، اور اس مدت میں اس سے دیگر لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح یارد 962 برس جینے کے بعد مر گئے۔ ہنوک جب 65 برس کا ہوا تو اسے متوشلہ نام کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک خدا کی سرپرستی میں خدا کے ساتھ 300 سال اور رہا۔ اس دوران اسے دوسرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ اس طرح ہنوک کل 365 سال زندہ رہا۔ ہنوک جب خدا کی سرپرستی میں رہ رہا تھا تو خدا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس دن سے وہ زمین پر اور نہیں رہا۔ متوسلہ جو 187 برس کا تھا تو اسے لمک نام کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ لمک کے پیدا ہونے کے بعد متوسلہ 782 برس تک زندہ رہا۔ اس مدت میں اسے دوسرے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح متوسلہ کل 969 برس زندہ رہنے کے بعد مر گیا۔ اور لمک جب 182 برس کا ہوا تو اس کو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ لمک نے کہا، ہم کسان بن کر سخت محنت و مشقت سے کام کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے زمین پر لعنت فرمائی ہے، لیکن وہ بیٹا ہے جو کہ ہم کو سکون و آرام پہنچائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس لڑکے کا نام نوح رکھا۔ نوح کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس زندہ رہا۔ اس مدت میں اس کو دوسرے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح لمک کل 777 برس زندہ رہنے کے بعد مر گیا۔ جب نوح کی عمر 500 برس ہوئی تو سم، حام اور یافت 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ آدم کی صورت اور سیرت کا آغاز۔ اس باب کا آغاز اس اہم تذکرے سے ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شباہت پر بنایا۔ یہاں قابیل کی باغی نسل کے مقابلے میں آدم کے تیسرے بیٹے سیت کا ذکر ہے، جو اپنے باپ کی صورت اور سیرت پر تھا۔ یہ حصہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گناہ کے باوجود انسان میں خدا کی دی ہوئی جبلت باقی تھی، اور سیت کی نسل سے خدا کے وفادار لوگوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ طویل عمری اور موت کا تسلسل۔ اس متن میں تمام بزرگوں کی غیر معمولی طویل عمروں، مثلاً 930، 912، 905 سال کے ذکر ہے۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے ابتدائی دور میں اس کی حیاتیاتی قوت بہت زیادہ تھی، لیکن ہر بزرگ کے ذکر کے آخر میں یہ الفاظ اور وہ مر گیا گناہ کے اس اثر کو ظاہر کرتے ہیں جس کا حکم باغ عدن میں دیا گیا تھا کہ تو مٹی ہے اور مٹی میں پھر لوٹے گا۔ یہ باب زندگی اور موت کی کشمکش کو بیان کرتا ہے۔ ہنوک، موت پر فتح اور خدا کی رفاقت۔
इस पूरे नसब नामे में हनोक का तज़करा सबसे मुनफरिद है। वो सिर्फ 365 साल जिंदा रहा, जो उस वक्त के हिसाब से कम थी, लेकिन उसके बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। इसका सयाक व सबाक ये है कि हनोक ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी पारसाई इख्तियार की कि उसे मौत का जायका चखे बगैर खुदा ने अपने पास बुला लिया। ये तारीख दौर में इंसानियत के लिए एक उम्मीद थी कि खुदा के साथ वफादारी मौत के खौफ को ख़त्म कर देती है। लिमिक की पेशगोई और नूह की आमद। सियाक व सबाक का आखिरी हिस्सा नूह की पैदाइश पर ख़त्म होता है। नूह के वालिद लिमिक ने उसे आराम और सुकून की अलामत करार दिया, क्योंकि ज़मीन खुदा की लानत और गुनाह की वजह से सख्त मुशक्क़त का बाइस बन चुकी थी। नूह का नाम ही राहत के मानी रखता है। ये हिस्सा तूफ़ान नूह से पहले की तमहीद है, जहाँ इंसानियत की बदकारी बढ़ रही थी और खुदा नूह के ज़रिए ज़मीन को गुनाह से पाक करने और एक नए अहद का आगाज़ करने वाला था। एक दिलचस्प नुक्ता, इस फहरिस्त में मुतसलाह का जिक्र है, जो 969 बरस जिंदा रहा और वो बाइबल की तारीख में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाला इंसान तस्लीम किया जाता है।